اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حضرات و خواتین، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید الفطر کی یہ خوشیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میدان میں ہم کو جمع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عیدنا۔ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، خوشی منانے کے دن ہوتے ہیں، اور آج ہماری یہ عید ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے میں سب سے پہلے جو عید آئی، آپ سن کر تعجب کریں گے، جنگ بدر کے فوری بعد وہ عید کا وقت آیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی اور مال غنیمت عطا فرمایا۔ یہ بڑی خوشی مسلمانوں کی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ مدینے والوں نے عید منانے کے لیے میدان میں نکلے اور عید منائی۔ کیا خوشی کا عالم تھا، کیسے صحابہ کرام خوش تھے، آپ تصور کر کے دیکھیے۔ اللہ نے ویسے ہی یہ عید ہم کو عطا فرمائی ہے۔ دوستو عزیزوں، ماں اور بہنوں، عید کے موقع پر کچھ خاص باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تاکہ یہ عمر بھر ان کے ساتھ رہیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے موقع پر سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں، آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب رمضان کے روزے پورے ہو جائیں، وہ رمضان جو شہر التوبہ تھا، توبہ کا مہینہ تھا، خیر خواہی کا مہینہ تھا، صلہ رحمی کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی تلاش کا مہینہ تھا، اعتکاف کا مہینہ تھا، صدقہ و خیرات کا مہینہ تھا، یہ مہینہ جب پورا ہو جائے تو تم بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اسے قبول بھی کرے، اس کا اجر بھی دے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تصور کے ساتھ یہاں بیٹھو کہ نہ میں بڑا ہوں، نہ میری شخصیت بڑی ہے، نہ میری ہستی بڑی ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تصور، توحید کا تصور جب آپ کے میرے دل میں آ جائے گا تو زندگی ہماری نعمتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ ایک مسلمان کی زندگی میں یہی سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اعلیٰ و اجل سمجھے۔ اللہ کو جب میں سمجھتا ہوں تو اللہ کی مرضی پہ سر جھکاؤں گا،
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جینے کی کوشش کروں گا، اللہ کا حق ادا کروں گا، بندوں کا حق ادا کروں گا، پڑوسیوں کا حق ادا کروں گا، اس ملک میں جہاں میں بستا ہوں ان اڑوس پڑوس کے لوگوں کا حق ادا کروں گا، زندگی میں جینا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جنت تو بس اللہ نے آپ کے لیے بنائی، آپ کے لیے بنائی ہے۔ اللہ اعلی و اجل وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت آپ کو دی ہے اس پر اللہ کی تکبیر بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس خوشی کے موقع پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اور اسلام کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ اس زمین پر ہم ایک مسلمان بن کر رہیں۔ خاص کر اس ملک میں ہم ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان بستے ہیں جن کی تہذیب، جن کی ثقافت، جن کا دین ہم سے الگ تھلگ ہے۔ وقت کا تقاضا ہے آپ ایسے آئیڈیل بنیں، ایسے اخلاقی پیکر بنیں، ایسے اخلاق والے بنیں کہ یہ لوگ آپ کی طرف دیکھ کر کہیں کہ یہ مسلمان، یہ مسلمان ہیں، آپ کے اخلاق میں وہ شائستگی ہو۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ وحی سن کر پریشان ہو کر اللہ کے نبی اپنے گھر آتے ہیں، ام المؤمنین ختیجہ سے کہتے ہیں کہ ختیجہ مجھے ڈر لگا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میں نے جبریل کو دیکھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ وفادار، وفا شعار، با اخلاق بیوی ام المؤمنین ختیجہ نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہی اصول، یہی اخلاق ہر عورت کے ہونے چاہیے جس کا شوہر پریشان ہو۔ پہلے مرحلے پر آپ اس کی پریشانی کو ختم کر دیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ آپ کاہے کا ڈرتے ہیں؟ آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ آپ کیسے مریں گے؟ مرنا تو سب کو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈر تھا اس ڈر کو انہوں نے دور کیا۔ کیوں؟ آپ میں اچھے اخلاق ہیں، اسی اخلاق کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ کیا اخلاق ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گنائے؟ کہا انک لتصل الرحم، اللہ کے نبی آپ کینشپ، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ یہ عید کا میدان ہے، ہم نے روزے رکھ لیے، اللہ کے حقوق ادا کر دیے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے ٹوٹے رشتوں کو مضبوط کر لیں، اپنے ٹوٹے رشتہ داریوں کو نبھا لیں۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کے لیے ضروری چیز ہے، تبھی تو رمضان اور تقوی کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ رمضان گزر جائے، عید کی نماز گزر جائے اور ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، ٹوٹے رشتے ٹوٹے ہی رہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، اللہ کے نبی آپ کے زبان پر سچائی ہے، آپ سچ بولتے ہیں۔ ہر مسلمان بچے کو سچ بولنے والا ہونا چاہیے، اس کے زبان پر سچائی ہونی چاہیے۔ تاجر اپنے تجارت میں سچ بولنا چاہیے، امپلائی اپنے آفس میں سچ بولنا چاہیے، وہ سچ بولیں۔ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق، جب بھی حق کی بات آتی ہے تو آپ ساتھ دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو لوگ کمائی نہیں کر سکتے ہیں، پریشان ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں، آپ ان کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اگر یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا آپ کی میری قدر کرے گی، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوگا، اس ملک میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوگا۔ یہی بات آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جو مکہ چھوڑ کر جانے نکلے تھے باہر، تو ان کے ایک ساتھی نے ان کو پکڑ دیا، بولا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ بولا کہ مکے والے رہنے نہیں دیتے، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جائے گا نہ نکلے گا، کیونکہ آپ کے اندر اچھے اخلاق ہیں۔ میں سارے احباب سے کہوں گا، بات لمبی نہیں ہے، بس ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تاکہ ساری زمین، ساری فضا، سارا آسمان ہمارا اپنا ہو جائے، اپنے دوست ہو جائیں، کسی سے ہماری کوئی دشمنی نہ ہو،
کوئی ہم سے خواہ کی دشمنی نہ کرے، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش تو کریں، اپنے اخلاق کو استوار کرنے کی کوشش تو کریں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے جو ہم سے رخصت ہوا، 30 دن ہم نے گزارے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے تقوی کو پا لیا؟ تقوی کی دولت آپ کو مل گئی؟ رمضان آیا تھا آپ کو متقی بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ متقیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ کیا میں نے 30 دن کے اس میعاد میں نے تقوی کی دولت حاصل کر۔ اگر آپ اور ہم متقی ہیں، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ کر چلیں، اگلی زندگی میں گناہوں سے بچ کر چلیں، اللہ کے حق کو ادا کریں، توحید کی دولت سے بہرور ہوں اور بندوں کا حق ادا کریں، ماں باپ کا حق ادا کریں۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ تو آپ اس کا حق ادا کریں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہماری بات ہو رہی تھی تقوی پر۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچ کر چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اسی لیے روزہ آیا تھا۔ آپ ذرا اپنے دل کا جائزہ لیں، سوچیں کہ کیا واقعی ہم متقی بن گئے ہیں؟ رمضان میں جیسے کچھ ہماری عبادتیں تھیں ویسے عبادتیں ہماری عمر بھر باقی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری وقت تک، جب تک کہ سانس باقی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں سیزنلی مسلمان ہوں، رمضان میں اللہ کو یاد کرتا رہا، شوال کا چاند دیکھ لیا تو میرا شیڈول بدل گیا، نمازیں چھوڑ گئیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں ثابت قدم رہیں۔ دوستو عزیزو، ایک اور چیز مجھے کہنی ہے، زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عائلی خاندانی نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے رشتے بنائے ہیں۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے رشتے بنائے ہیں تاکہ تمہارے گھروں میں سکون رہے۔ عورت جب مرد کا حق ادا کرتی ہے تو سکون رہتا ہے، مرد جب عورت کا حق ادا کرتا ہے تو گھر میں سکون رہتا ہے، بچے جب وفادار ہوتے ہیں تو گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام مختل ہو جاتا ہے، یہ سسٹم بدل جاتا ہے تو پھر گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو میں اس موقع پر کہوں گا میری ماں اور بہنوں، ہم اللہ کی بندیاں ہیں، خواتین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصی ہدایات کیے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی نے خواتین سے کہا کہ اے عورتوں، اپنے شوہروں کی وفاداری کرو، ان کی اطاعت کرو، اور کہا کہ جنت میں جانے کے لیے شوہر کی اطاعت اور وفاداری ضروری ہے۔ کبھی عورتوں سے کہا یا معشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو۔ ان عورتوں سے کہا جا رہا ہے جن کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، ایک کے پاس چادر تھی تو دوسری اس پہ اوڑھ کے آتی تھی۔ ان عورتوں سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تو عورتوں نے اپنی بالیاں، سونے کے زیورات بھی ڈال دی۔ عورتوں کو جب یہ صدقے کی بات کہی گئی، عورتوں کو جب پردے کا حکم آیا تو پردے میں چھپ کر جانے لگی۔ دوستو عزیزو، اسلام نے عورت کو حقوق بہت پہلے دے دی۔ عورت کی شرافت کا لحاظ کرتے ہوئے صفا مروہ پر بھی اس سے کہا کہ دوڑو مت، جبکہ آج کی تہذیب کہتی ہے کہ ناچو گاؤ کچھ بھی کرو، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن یہ اسلام کا کرم ہے، عورت کے لیے تکریم المرأہ، عورت کی تکریم ہے۔ اسے کہا کہ بھلے تم صفا مروہ پر ہو، مت دوڑو تاکہ عورت کی شرافت باقی رہے۔ اللہ اکبر! یہ اسلام ہے جس نے کہہ دیا کہ عورت کی وراثت میں حق دو۔ یہ مسلمان کی وہ زمانے کی عہد نبوی کی عورت تھی جو کوئی بھی سوال آتا اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ جاتی تھی۔ لیکن کچھ حالات کے تحت ہم نے عورتوں کو مسجدوں سے دور کر دیا، ان کے تھوڑے حقوق ہم نے رد کر دیے۔ اسلام نے کبھی عورت پر ظلم نہیں کیا۔ میں ساری ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ ہم اپنے حقوق کو سمجھیں، ذمہ داریوں کو سمجھیں، گھروں میں بچوں کی تربیت ایسے ہو کہ صحیح اسلامی نہج اور طریقے پر ہو، تاکہ وہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک کامیاب فرد بن سکے۔ عورتیں ہی ہیں
جن کے گودوں میں صحابہ نے پرورش پائی، خواتین ہی ہیں جن کی گودوں میں ایسے بڑے بڑے صحابہ پرورش پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کی تربیت انہی ماؤں کی گودوں میں کی۔ دوستو عزیزو، پھر ایک بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، کچھ ایسی چیزوں سے اسلام نے منع بھی کیا ہے۔ خاص کر آج کے زمانے میں جو موبائل کا زمانہ ہے، پہلے آدمی فحش اور عریانیت دیکھنے کے لیے دور جاتا تھا، سینما تھیٹر جاتا تھا، ادھر جاتا تھا۔ ارے آج تو ساری دنیا آپ کی جیب میں، جسے ہم اسمارٹ فون کہتے ہیں۔ یہ فون ہے جس نے میاں بیوی کے رشتے بگاڑ دیے، گھروں میں تعلقات ختم کر دیے، اور نوجوان نسل کو ان کی اعلیٰ تعلیم سے دور کر دیا، فحش اور عریانیت میں ملوث کر دیا۔ تو ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ بولیں۔ سارے باپوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ہم بولتے ہیں لیکن بچے سنتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ آپ نے بولا کہ نہیں بولا۔ اولاد نہ مانے اس کا جواب وہ اللہ کے پاس دے گی، لیکن بولنے کی ذمہ داری آپ کی، تاکید کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس بات پر توجہ دلائیں کہ ایسی چیزوں کو وہ چھوڑ دیں جو ان کے مستقبل میں ترقی سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے کیسے نقصانات آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ اپنے ماں باپ سے کٹ کر موبائل کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے ہیں۔ اتنی فرصت بھی نہیں کہ ماں باپ کی خیر و خیریت دریافت کریں، لیکن موبائل کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ شوہر گھر آتا ہے تو بیوی موبائل کے ساتھ لگی بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا وقت ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عشاء کے بعد میں گھر میں بیٹھے رہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کر لیتے، اگر میں سو گئی تو اللہ کے نبی سو جاتے۔ شوہر کا بیوی سے بات کرنا، بیوی کا شوہر سے بات کرنا، یہ عبادت ہے۔ بیٹھیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ درد اور خوشیوں کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا تھا، اور کچھ باتیں مجھے آپ سے اس سلسلے میں بھی کہنی ہے کہ عید کے اس خصوصی موقع پر ہم آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ جو لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں بستے ہیں جو ہمارے اپنے مذہب کے ماننے والے نہیں، ہم خوش اخلاق بن کر ایک اچھا پیغام ان کو دیں، اور بالکل ویسے ہی دیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو کہا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ مذہبی رواداری ایک اچھی چیز ہے۔ مذہبی رواداری کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بستے ہیں ان کا بھی احترام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی کا جنازہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہودی کا جنازہ ہے، بولا کہ کیا وہ جاندار نہیں ہے، وہ جان نہیں ہے؟ تو دوسروں کا بھی احترام کریں، جن کے ساتھ ہم بستے ہیں ان کا احترام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، عیادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے مسلمان ہو جا۔ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اجازت لیتا ہے، پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اطیع ابا القاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کی تعریف ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے جو اڑوس پڑوس ہیں ان لوگوں کا احترام کریں، کبھی تحفے تحائف دیتے رہیں، اچھے ماحول سے ان سے۔ اللہ کے نبی مدینہ بھی آتے ہیں تو یہودیوں سے معاہدہ کر لیتے ہیں، ان سے مصالحت کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ تو کبھی ہمارا اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ اپنے ان لوگوں سے جو تمہارے دین پر ہیں دشمنی کرو، ان کو نقصان پہنچاؤ، کبھی اسلام کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اسلام نے کہا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں تک مت دو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ دوستو عزیزو، دھوپ تیز ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں، اور آخری بات میں آپ تمام حضرات کے سامنے یہی کہوں گا کہ ہم خاص کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعائیں ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔
آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کے باپ بن کر، آپ کی ماں بن کر، آپ کے رشتہ دار بن کر آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغیچہ بنا دے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح یہ دعائیں اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کریں جو پریشان، اور ان لوگوں کے لیے بھی کریں جو جیلوں میں بلا قصور بند ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر، کوئی خاص اعلان ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے لوگ اس میدان میں موجود ہیں یا قیامت تک جتنے ہماری آواز سنیں گے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اے الہ العالمین، اس مجلس میں کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بھی اپنے بستروں پر ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یا اللہ ان کے فقر و فاقہ کو تونگری میں بدل دے، مالداری میں بدل دے، یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، جو بھی مسلمان بے قصور جیلوں میں بند ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پر جو کچھ حملے ہو رہے ہیں، جنگی حالات پیدا ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو امن و سلامتی سے ہمکنار فرما دے، یا اللہ بلاد توحید کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد توحید کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خاص کر ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم ہر چیز میں پکے ہیں، حقوق العباد میں بھی اپنے معاملات درست کر لیں۔ کسی پر ظلم کیا ہے، کسی سے قرض لیا ہے، کسی کو جائیداد نہیں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ سے آپ نے رمضان میں رشتہ مضبوط کر لیا، حقوق العباد کو بھی استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہر ایک کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، اس مجلس میں جو نوجوان مرد ہیں، جو نوجوان عورتیں ہیں، یا اللہ انہی پاکیزہ رشتے عطا فرما، یا اللہ انہی شادی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ نوجوان ہیں، نبی کی سنت ہے، نبی نے شادی پر ابھارا ہے، یا اللہ شادی کے معاملات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ یہ ہم ہیں، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اللہ تو تواب ہے، رحیم ہے۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو ہماری روزی کے بند ہو جانے کا ذریعہ نہ بنا۔ یا اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جسموں میں صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مالوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا دے، نیک بنا دے، وفادار بنا دے۔ یا اللہ اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے لیے جنت عطا فرما۔ یا اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو، مومنوں کو، مسلم عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب پر تیرا رحم فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں انہوں صحت و عافیت سے ہمکنار فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ جو مرکز السلام ہے جس میں آپ مسجد السلام میں جمع ہیں، اس کے کئی ایکٹیویٹیز ہیں۔ کوئی بھی مستقل کوئی نہ عمارت ہے، نہ کچھ کرایہ آتا ہے، نہ کوئی جائیداد وقف ہے۔ جو بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے۔
اسی سے اللہ چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ مسجد السلام کے اخراجات ہیں، اسی طرح مرکز السلام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس مدرسہ السلام ہے، جہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کا بھی ہے، جس کے اندر جو شعبہ ہے وہ ہے کہ 24/7 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، جن کی کفالت جو ہے 8,000 ہے منتھلی۔ اس میں اگر کوئی انسان اگر شریک ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے کوئی اسپانسرشپ تو لے لے۔ تو شام میں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس 5 to 8 جو بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بچے پر جو 2,000 کا خرچ ہے۔ اسی طرح سلام اسکول ہے، وہاں پر جو ہے جو ڈے اسکالرس ہیں وہاں پر بھی حفظ کا سسٹم ہے، پلس جو 10th، تو اس کی کفالت، اس کی اسپانسرشپ منتھلی جو 5,000 ہے، اس کو لے لیں، یا اس میں منتھلی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے لے لے۔ یا اسی طرح جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب یہ تمام اخراجات کو اگر ہم منتھلی جو ہم اس پر جو ہے کر رہے ہیں خرچ، اور ہمیں جو کچھ بھی کنٹریبیوشنز مل رہے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے ہر مہینے کے اندر کمی ہے۔ 1.5 لاکھ کا خرچ جو ہے یہ ہمارے ایکسٹرا ہو رہا ہے، جو ہم ادھر ادھر سے جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ہمارے خرچ برابر چلے۔ ہمیں کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ کمانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں قرضات تو نہیں رہنا۔ تو اس مرکز کو خرچ سے بچانے کے لیے یہ 1.5 لاکھ کی جو ہے ہر مہینے کی جو کمی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپنے طور سے جو کنٹریبیوشن کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے جو ہے، یا ون ٹائم ہو یا منتھلی کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے آگے بڑھیں، یا اپنے خاندان کے اندر جو ہے اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس مرکز کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس مرکز کے اخراجات کے لیے۔ تو یہ گزارش اب تمام سے ہے، جو بھی موجود ہیں ان کے لیے ان سے بھی ہے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک بھی جو ہے یہ گزارش ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔